لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ دم توڑتے رشتے انسان کو آنسو ہی دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور جدوجہد سے ہی انسان برے دنوں سے اچھے دنوں کی طرف جا سکتا ہے۔ نصیحت اصلاح کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ بلندی پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے والے کمتر ہیں۔ نفس کی بیماری کا علاج چاہتے ہو تو موت کو یاد رکھو۔ ایک مومن کہتا ہے کہ جب امید ٹوٹتی ہے تو مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم تسلیم کرو کہ تم گناہگار ہو۔ اگر لوگ تم سے کتراتے ہیں تو ضرور اپنی زبان کا محاسبہ کرو۔ تم حسن پہ نازاں ہو اور دیکھو وقت پہ رحم نے آئینے سے نفرت کرا دی۔ گفتگو کرو دل میں اتر جانے والی، دل کو جلانے والی نہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ یوں کہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اور کیا معلوم کہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پہ کن کہہ دے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ جب انسان محدود خواہشات اور ضروریات کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں عزت والا بنا رکھا ہے۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ جب تک قدرت طاقت اختیار ہو اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت اختیار اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ آپ کو غلط وقت پر سکھا دیتی ہے۔ آزمائش تو انہی کی ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو، معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے
جو تم سوچتے ہو کہ تم نہیں کر سکتے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشات اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔